کہ میرے اوپر پورے پاکستان میں صرف 5 FIR ہیں، لیکن اب تک 12 FIRوں میں میں بیل لے چکی ہوں، اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر چھپن چھپائی کرتے ہوئے مقدمات جو ہیں موجود ہیں۔ میں بار بار کہوں گی کہ انشاءاللہ یہ سال عمران خان کا عوام کے ساتھ ہے، اور یہاں کا موسم بدل چکا ہے، بس وہ لمحہ باقی ہے جس میں عمران خان جو ہیں اس اڈیالہ جیل سے بنی گالہ میں آئیں گے، اور میرے پاکستانیوں آپ نے ان کو قومی اسمبلی اور پھر وزارت عظمیٰ میں لے کے جانا ہے۔ یہ آپ پر اس مٹی کا قرض ہے اور ہم سب پر فرض ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اس وقت جتنے مقدمات میں ان کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے، سب کے سب انشاءاللہ ایک کہتے ہیں باعزت طریقے سے بری ہوں گے۔ ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ کسی بھی مقدمے میں ہے یا کسی بھی طرح ہے، وہ خان سے آج اس سے کئی ہزار گنا زیادہ محبت رکھتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ اس وقت صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اس پاکستان کی سرزمین میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو کہ بہت جلد آپ کے درمیان میں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کمل پلیز۔ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ڈیٹیل میں فیصل صاحب نے بتا دیا ہے، تو جہاں تک سٹولن مینڈیٹ کی بات ہے اس پہ خان صاحب بڑے کنسرن تھے۔ جو 8 فروری کو ہمارا الیکشن چوری ہوا، جو ہماری ریزرو سیٹس تھی وہ اسی کا ہی تسلسل ہے، اور اس کو یاد دہانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہٹ دھرمی ہے۔ سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تو پورے الیکشن میں ریگنگ میں جس طریقے کے معاملات ہوئے، اس کے بعد جس طرح ٹریبیونلز کی مینیپولیشن کی گئی، آج 8 فروری میں صرف 1 مہینہ اور رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ٹریبیونل کے کیسز ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، اور ریزرو سیٹ کے کیس جو سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ جس پہ آ چکی ہے، کم از کم 3 دفعہ جس پہ پورے بینچ نے فیصلہ سنا دیا تھا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے۔ عوام کا جو مینڈیٹ تھا، عوام کا جو ووٹ دینے کا حق تھا، اس سے ان کو ڈپرائیو کیا ہے، جس پہ ان کا بہت کنسرن تھا۔ اور یقیناً یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ یہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں سوئی، نہ اس کو بھولی ہے، اور خان صاحب کے یہ دل کے بہت قریب ہے کہ عوام نے 8 فروری کو نکل کے جس طریقے سے ووٹ ڈالا تھا، اس صورتحال میں جب قاضی فائز عیسیٰ جیسی جوڈیشری میں موجود کالی بھیڑ جیسے فیصل چودھری صاحب نے بتایا ہے، 13 جنوری کو ہمارا بلہ چھین کے معافی کی ایک تاریخ جو تاریخ ہے وہ رقم کی تھی، اس کے باوجود 8 فروری کو مختلف نشانوں پہ الیکشن لڑنے کے باوجود عوام نے نکل کے ووٹ ڈالا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی امیدوار تھے ان کو مینڈیٹ دیا، لیکن اس مینڈیٹ کو 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے چرا لیا گیا، اور جب ہم نے ریزرو سیٹس کا کیس جیت لیا ہے، عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے جو ہیں ان کو اسمبلی میں واپس لے کر آئے۔ ہم سے انہوں نے لسٹیں لے لی ہیں، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ میں یہاں یہ ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ اس وقت آپ کی قومی اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے، آپ کا سینٹ اپر ہاؤس بھی انکمپلیٹ ہے، جتنی لیجسلیشن کی جا رہی ہے بشمول جو ایک انلیگل 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، بغیر خواتین کی نمائندگی کے، بغیر ہماری جو مائنورٹیز کی نمائندگی کے، وہ نیشنل اسمبلی سے جھوٹے طریقے سے کروائی گئی۔ سینٹ میں ہماری KP سے کوئی نمائندگی نہیں ہے، انکمپلیٹ سینٹ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایوان نے یہ پاس کر دیا اور ایوان نے وہ پاس کر دیا۔ تو یہ بل جو پاس کیے جا رہے ہیں یہ اسمبلیوں کے انکمپلیٹ ہونے کے نامکمل ہیں، اسمبلیاں دونوں ہاؤسز انکمپلیٹ ہیں، نیچے آپ کے تمام صوبائی جو اسمبلی ہیں وہ بھی نامکمل ہیں، اور اس کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ یاد دہانی کراتی چلوں، آپ میڈیا نے بھی اور ہمارے باقی سب نے اس چیز کو کور کیا تھا سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ اسمبلیوں کو آپ نامکمل نہیں رکھ سکتے،
اسمبلی بغیر جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں اور مائنارٹیز کی ریزرو سیٹس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو پتاشوں کی طرح بانٹ دی تھی دوسری پارٹیوں میں ہماری سیٹیں، تو وہ اس لیے ہم نے بانٹی تھی. لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، 3 مہینے کے بعد دوبارہ وہ فیصلہ آ گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. میں یہاں یہ ریکارڈ پہ بات لانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کنٹمپٹ کی پٹیشن بھی، اپلیکیشن بھی سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ برائے مہربانی سپریم کورٹ کی اس بے توقیری پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس ہٹ دھرمی پہ آپ نوٹس لیجئے اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کرا کے سپریم کورٹ کا جو ایک جو وقار ہے اس کو واپس بحال کیا جائے. اچھا